السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو اپنے علم کے زعم میں آ کر، اپنی وسیع معلومات کے زعم میں آ کر نئے نئے شگوفے چھوڑنے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی جھوٹی تحقیقات کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے خلاف جملے کس رہے ہیں، اور ان کے نشانے پر خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رہتے ہیں، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے کئی بار دعائیہ جملے نکلے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا امیر معاویہ کے حق میں قبول نہیں ہوگی تو اور کس کی دعا قبول ہوگی؟ اور حضرت امیر معاویہ کامیابی کے اعلیٰ پائدان پر نہیں ہوں گی تو اور کون کامیاب ہوگا؟ صحابی کامیاب نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں اور کون انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے تھے، سفر کر رہے تھے، اللہ کے رسول آگے بیٹھے تھے، حضرت امیر معاویہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اے امیر معاویہ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے مل رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے مل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ، معاویہ کے اس سینے کو علم سے بھر دیجئے۔ تو بتائیے، جس شخصیت کے سلسلے میں، جس صحابی کے سلسلے میں اللہ کے رسول دعا دے رہے ہوں، دعائیہ جملے نکالے ہوں، تو وہ شخصیت کامیاب نہیں ہوگی تو اور کون کامیاب ہوگا؟ ہر صحابی جنتی ہے، کامیاب ہے۔ اور یاد رکھیے، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کی عظمت کو، جن کی فضیلت کو، جن کے تقدس کو، اور جن کی ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی کو اللہ نے آیات قرآنیہ میں بیان فرمایا، اور زبان رسالت سے جنتی ہونے کی اس جماعت کو بشارت سنائی گئی ہے۔ تو سوچئے اس جماعت کا کیا مقام ہوگا، اس جماعت کی کیا شان ہوگی کہ جس جماعت کی عظمت و فضیلت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ آیات قرآنیہ نازل فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی دے۔ ایسی جماعت کے سلسلے میں انگلی کوئی بدنصیب ہی اٹھائے گا، ایمان والا جرأت نہیں کرے گا کہ وہ طبقہ صحابہ میں سے کسی ایک فرد کے سلسلے میں بھی ادنیٰ درجے کی گستاخی کرے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں تو اللہ نے فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ہر ایک صحابی سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کامیاب ہے۔ جب اللہ تعالی صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے کامیاب ہونے کی گواہی دے رہا ہے، تو دنیا میں بسنے والے ایرے غیرے نتھو خیرے کو یہ جرأت کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، امیر معاویہ کو غاصب کہے، امیر معاویہ کو امت کا فرعون بتلائے؟ اگر صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے قرآن پاک کی یہی ایک آیت ہوتی، تب بھی روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے طبقہ صحابہ میں سے کسی ایک فرد کے سلسلے میں بھی ادنیٰ درجے کی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ قرآنی آیات کا مطالعہ کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 50 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو اور ان کی تقدس کو بیان فرمایا ہے۔ 50 آیتیں ہیں، صراحتاً یا اشارتاً، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی غلطیوں کا صدور ہوا ہے، انسان تھے، بشر تھے، اور بشریت کی بنا پر ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی غلطیوں پر مصر نہ رہے، جمے نہیں رہے۔ غلطی ہوئی، غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ سے توبہ کر لی، اور اگر غلطی ہوئی بھی تو اللہ نے ان کی غلطی کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا ہے۔ جب اللہ ان کے لیے معافی کا اعلان فرما رہا ہے تو دنیا میں بسنے والے کسی بھی انسان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ طبقہ صحابہ میں سے کسی ایک فرد کو بھی نشانہ بنائے، ان کی شان میں گستاخی کرے۔ ہر صحابی کے ساتھ کامل محبت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے
اور وہ حضور کو اپنی نگاہ میں محبوب شخصیت مانتا ہے تو اس کو حضور کی درسگاہ میں پلنے والے، تربیت پانے والے صحابہ کرام سے بھی کامل محبت کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر اس کا ایمان نامکمل ہے، ناقص ہے، ادھورا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جتنے بھی امام ہیں دنیا میں، علماء ہیں، محدث ہیں، ولی ہیں، فقیہ ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، سب عالم، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے نبی کے اصحاب میں سے کسی ایک کی ایک جوتی کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو قیامت آ سکتی ہے، لیکن یہ اس کی برابری تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام ہے حضرات صحابہ کرام کا، یہ عظمت ہے ان حضرات صحابہ کرام کی کہ جن کے سلسلے میں اللہ نے آیات قرآنیہ نازل فرمائی ہیں، جن کی عظمت کو اور جن کی جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ نے رسول اللہ نے زبان مبارک سے سنائی ہے۔ ایسی جماعت کے سلسلے میں کسی بھی اہل ایمان والے کو یہ جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ صحابہ میں سے کسی ایک کے سلسلے میں بھی گستاخی کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کی شان میں جملے کسے۔ اس لیے صحابہ کرام سے کامل محبت کرنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحابہ کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔